المصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما صاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرؤہم فی طغیانہم یعمہون. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 189 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 187 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے جنات اور انسانوں میں بعض ان گروہوں کا ذکر کیا کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ اس سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ اس سے دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سن نہیں سکتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی ہیں جو غافلین میں سے ہیں، لاپرواہوں میں سے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سارے ہی اچھے نام اللہ رب العزت کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، بس ان کے ذریعے اس سے دعا کرو. اللہ رب العزت نے یعنی یہ پوری آیت نمبر 180 اس میں مطلب آیت میں آگے اللہ کہتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے یعنی کہ اسماء میں، ان کے ناموں میں ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ہم ان کو اس کا بدلہ دیں گے. ہر دو لفظ اپنے اندر ایک مکمل تفسیر ہے. سب سے پہلی بنیادی بات کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میں نے پچھلے درس کے آخر میں بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ اللہ کی جتنی بھی اسماء و صفات ہیں، یعنی اللہ کے اسماء اور اس کے جو صفاتی نام ہمیں پتہ لگتے ہیں، ان میں 99 کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انہیں محفوظ کرے، انہیں یاد کرے،
انہیں سیکھے سمجھے، اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا، اب یہ انتہائی غور طلب بات ہے، وہ حصر 99 میں نہیں، یہ 99 وہ ہیں جو واضح ہیں، جن کے معنی میں اختلاف نہیں ہے، جن کے اللہ کے اسماء ہونے میں بھی اختلاف نہیں ہے، جنہیں علم سے اب تک بچے نے جان لیا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو علماء کرام کے حوالے دیے تھے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے شیوخ نے جب اللہ کے اسماء کا احاطہ کرنے کی کوشش کی تو 200 پر تو وہ مطلع ہوئے ہیں، اللہ کے 200 اسماء، یعنی کہ اس میں اللہ کے نام بھی ہیں، صفات بھی ہیں، 200 پر تو وہ مطلع ہوئے ہیں ان کے شیوخ۔ پھر جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر ایک نیا دن اللہ کی ایک نئی شان بیان کرتا ہے۔ گزرتے دنوں میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنے والوں کو کتنی ہی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی صفات نظر آتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں سب اللہ کے ہیں، الحسنہ سب پیارے۔ پیارے سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیں۔ مثلا ظالم ایک نام ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت ظلم پہ قدرت رکھتا ہے مگر ظالم نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ظلم پر اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے مگر ظالم نہیں، کیونکہ ظالم ظلم کرتا ہے کس لیے؟ اپنی بے ایمانی کے لیے، بدعنوانی کے لیے، بد اخلاقی کے لیے، بدکاری کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے کہ جب اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو وہ اسے زور سے بزور روکتا ہے، وہ روکنا اس کا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے تو مقابلے میں کوئی نہیں ہے، نہ خدا نہ خواستہ اللہ کو بدکاری کی ضرورت ہے، بد کلامی کی ضرورت ہے، نہ ان چیزوں کی نعوذ باللہ اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ ظلم پر قدرت رکھتے ہوئے بھی ظالم نہیں۔ اس لحاظ سے سمجھیں ذرا اس بات کو، اللہ کے اسماء میں رحیم تو ہے، نہیں سمجھے، رحمان تو ہے، ظالم نہیں، سمجھیں بات۔ تو مقصد عرض کرنے کا کہ تمام اچھے نام، اچھی صفات اللہ رب العزت کے لیے، سمجھیں بات کو۔ کوئی بھی اس کا نام، اب جیسے مثال کے طور پہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ سب پر غلبہ رکھنے والا ہے اور بہترین انتقام لینے والا، نہیں سمجھے بات؟ اب یہ بھی اللہ کی صفت، اب بظاہر دیکھا جائے تو انتقام والی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پوچھے مظلوم سے کہ جو مظلوم یعنی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتے ہوئے اللہ رب العزت کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ تو میری طرف سے بدلہ لے، ہے نا؟ سن ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کیوں؟ تو اب اللہ رب العزت کا ذو انتقام ہونا وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ مظلوموں کے ظلم کا خود بدلہ لے لیتا ہے، سمجھے ہیں بات کیوں؟ تو جتنے نام ہیں، یعنی جتنی قابل تعریف صفات ہیں، نام ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے ہیں اور سب اچھے ہیں۔ میں نے صرف 2 مثالیں دی، ایک بار پھر سمجھ لیں، جتنی بھی قابل تعریف صفات ہیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اسے ہم اس طرح بھی پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں بہت تفصیل سے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو وہ تعریفیں ہیں ہی تو اس کے ان اسماء و صفات کی بنیاد پر، سمجھے ہیں بات کو؟ جس کا اثبات اس نے آیت کے اگلے جز میں کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ آ گئی نا اس کی صفت کہ وہ کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے، یہ اس کی صفت آ گئی۔ اس نے اپنی صفت کے بیان سے اپنی حمد کا اثبات کیا۔ یا جیسے ہم پڑھتے ہیں سبح اسم ربک
اعلیٰ. تسبیح بیان کر اپنے رب کی اس کے نام کے، یعنی نام میں جو علو ہے، جتنی بھی اس کی صفات جس میں اس کے لیے بلندی ثابت ہوتی ہے، ان سے اس کی تسبیح بیان کر. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے باقاعدہ اپنی تسبیح اپنی صفات کے ساتھ بیان کی ہے کہ ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے. سمجھے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام کس کے؟ ساری اچھی صفات کس کی؟ اللہ کی. مثلا یہاں پر وہ جو اللہ نے کہا نا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان کو کہ جو اس کے ناموں میں الحاط برتتے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے. اب جیسے یہ والے جو ملحدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اچھا سنو، اللہ جھوٹ پہ قادر ہے؟ نہیں، یوں کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے نہیں، مطلب اللہ کے لیے نفی تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے نا. سمجھیں ذرا. اب دیکھیں، میں پھر اپنی بات دہراؤں گا. جیسے اللہ ظلم پر قادر ہے اسی طرح جھوٹ پر بھی قادر ہے. کیوں بولے گا؟ سمجھیں ذرا اس بات. بھائی اللہ ظلم پہ بھی قادر، جھوٹ پر بھی قادر، لیکن جس طرح ظلم کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ ظلم کرے، تو جھوٹ بولنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے. کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے، کسی نقصان کے ہونے کا خوف ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بات کہ جس میں اس کی شخصیت کا کسی بھی طرح کا نقصان، اس میں آدمی جھوٹ بولتا ہے. اللہ کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، اللہ کو تو کسی کا ڈر ہے ہی نہیں، تو جھوٹ پر تو وہ قدرت رکھتا ہے، مگر جھوٹ کیوں بولے گا؟ ایک بات اس لحاظ سے سمجھیں ذرا اس بات کو، اللہ کی صفات میں اس کا نعوذ باللہ من ذالک کاذب ہونا یہ نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کیا ہے؟ نہیں. اچھا جی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے اور سارے ہی پیارے ہیں. سبھی صفات ایسی ہیں کہ جو پیاری ہیں. وہ سارے نام ایسے ہیں کہ جن کے معنوں پہ غور و غوص کرنے کے نتیجے میں آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یار واقعی میں ہم جس اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں ہمارا ایمان بے فائدہ اور ضائع نہیں. اچھا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے معرفت التوحید میں ایک پورا عنوان تھا جس میں توحید کا ایک بطور طالب علم بیان کیا تھا بھائیوں کے سامنے. اس میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا بیان کیا. وہ یوٹیوب چینل پر لائبریری کے وہ سارے دروس موجود ہیں. اس میں صفات والے 7 سے 8 دروس ہیں جس میں اللہ کی بعض مشہور جو صفات ہیں ان کے معنی مفہوم بھائیوں کے سامنے بیان کیے تھے بہمیں دلائل. اور وہاں بھی ذکر کیا تھا اور آج پھر ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو اللہ کی صفات کو سیکھنے سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. دیکھو، میں اللہ کو مانتا ہوں کہ میرے ماں باپ مانتے تھے، یہ تو ایک دیگر بات، لیکن میں اللہ کو مانتا ہوں اس ماننے پہ جو یقین کے درجے پر ہے کہ جس میں میں ماننے پر مجبور ہی نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ کو ماننے کا شوق بھی ہے. نہیں سمجھے؟ اس کیفیت پر آنا بندے کا ضروری ہوتا ہے. مطلب اللہ پر ایمان بدہی ہے، اس کے لیے دلائل کی بنیادی طور پہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ اس کے بارے میں جان لیں اور اس کی معرفت ہو جائے تو آپ مزید ایمان کے اندر ترقی کر جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب اللہ کیا ہے؟ مصور. سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھے نا آپ، اللہ نے اس میں جن صفات کا اپنی اثبات کیا اس میں سے ایک صفت کیا بیان کی؟ مصور. مصور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثلا دیکھیں خالق ہے نا، خالق وہ چہرے کو تخلیق کرتا ہے. چہرے کو تخلیق کرنے والا خالق ہے نا. نہیں سمجھے بات؟ سمجھو، بڑی گہرائی والی بات. جس نے انسان کے پورے وجود کو خلق کیا اس نے چہرے کو بھی خلق کیا نا. تو مصور کیا ہے؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا. دنیا کے اندر لاکھوں انسان روز پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں مرتے ہیں، ایسے ہی نا بھائی؟
لاکھوں کروڑوں کھربوں انسان زمانے سے پیدا ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، اور جب تک اللہ چاہے گا ہوتے رہیں گے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے چہرے، یعنی جب سے دنیا بنی اب سے لے کے آج تک لاکھوں کروڑوں کھربوں انسانوں کے چہرے باہم آپس میں نہیں ملتے الا ماشاء اللہ، چند ایک کو چھوڑ کے، اور وہ چند ایک میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اب سمجھے میری بات، یعنی کہ آپ غور کریں کہ اب تک کھربوں انسان جو پیدا ہوئے، مطلب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، لگے گی عجیب، لیکن اگر یہ سمجھ لی تو آپ کو یہ جو ہم بات سمجھ رہے ہیں نا اللہ کے مصور ہونے کی، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اچھا، ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں یہ بیرون ملک اپنے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے ملٹی نیشنل کوئی کمپنی ہے یا نیشنل کوئی ادارہ ہے، یعنی ہمارا قومی کوئی برانڈ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ سال میں یا 2 سال میں یا 5 سال میں ملک سے باہر جو ہے نا وہ اپنا، یعنی اپنے جو یعنی کہ انجینئرز ہوتے ہیں یا اپنے جو جس کو کہتے ہیں کہ آرکیٹیکچر ہوتے ہیں یا یہ جو ٹیکسٹائل انجینئرنگ سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو باہر وہ بلاتے ہیں، باہر 5 دن 10 دن 12 دن 15 دن کا اپنے پاس جو نا یعنی کہ وہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں جس کو کہ یعنی کہ ان کو ٹور کراتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ اس کے پیچھے تحقیق میں جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیشن اور جو یعنی جس کو کہتے ہیں نشان یا جو ڈیزائن آپ کے ملک میں وہ متعارف کرا چکے ہوتے ہیں اور کرا کے تھک گئے ہوتے ہیں، اب وہ جدید ڈیزائن لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو جدید ڈیزائن کہاں ہے؟ باہر ہے، انہیں کاپی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں۔ سمجھیں بات کیا؟ چلیں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں۔ جب آپ کوئی مشین یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز آپ تیار کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کی کوئی مثال ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ ایک روبوٹ بنائیں یا ایک کارٹون بنائیں یا ایک پتلا بنائیں یا اس طرح کی کوئی چیز بنائیں، یہاں تک کہ ایک یعنی کہ ڈرائنگ بنانے والا ڈرائنگ جب بناتا ہے تو وہ ایک مثال کو یعنی سامنے رکھتا ہے، ایک شبیہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے اور اس کو سامنے رکھ کے وہ بناتا ہے۔ اب تک کی دنیا کی انوکھی ترین تصویر مونالیزا کی مانی گئی ہے کہ اس کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، بنانے والے نے اس کو اتنا زبردست انداز میں بنایا کہ آپ اسے غم کی حالت میں دیکھو گے آپ کو وہ غمگین نظر آئے گی، آپ اسے خوشی کی حالت میں دیکھو گے آپ وہ خوش نظر آئے گی آپ تصویر میں۔ بہرحال یہ کیا ہے اس کے پیچھے بات، وہ میں اس میں بھی نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس آدمی کا دماغ، لیونارڈو ڈی ونچی کا دماغ کہاں پہنچا ہوگا کہ اس نے جا کے وہ تصویر اس نے بنائی، ایک بات۔ لیکن آج تک مونالیزا کی نقل ویسی نہیں بن سکی اور دوسری اس جیسی کوئی تصویر نہیں بن سکی۔ بنی لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ کوشش تو کی ہوگی لیکن وہ ویسی نہیں بن سکی۔ بہرحال میرا بتانے کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ آپ سمجھیں، انسان اپنے طور پر جب کوئی بھی چیز کو بناتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے، وہ کاپی کرتا ہے، کاپی کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ بیچارے اپنے آئیڈیاز نہیں ہیں، اور ہوتے بھی ہیں تو 2 4 10 100 200 1000 پھر ختم۔ اس کے بعد اس کا دماغ خالی ہو چکا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ ہے اللہ کا مصور ہونا کہ کروڑوں سالوں سے پیدا ہوتے ہوئے انسانوں کے چہرے باہم آپس میں نہیں ملتے۔ جب ہم اللہ کے مصور ہونے کو سمجھ جاتے ہیں تو اب دیکھیں جب ہم غیر اللہ کی طرف گئے، مثال کے طور پہ یعنی اگر میں نے مصور ہونے کو اللہ کا نہیں سمجھا ہے، سننا، اب میں کسی غیر اللہ کے در پر گیا اور میں نے وہاں جا کر اس کی سفارش اور واسطے وسیلے کے ذریعے سے اپنے لیے اولاد کا سوال اللہ سے کیا، بھائی وہ جو وسیلہ ہے یا وہ جو سفارش جو پیش کر رہا ہے وہ اولاد دلوائے گا، مل جائے گی اولاد؟ بھائی
اولاد مل جائے گی. ایک ایسے ذہن میں خیال لاؤ, تصویر کون بنائے گا اس کی؟ چہرہ کون بنائے گا؟ وہ بنائے گا. کون بنائے گا؟ جو بنائے گا وہی تخلیق کرے گا, اور جب وہی تخلیق کرے گا, وہی چہروں کو بنائے گا, وہی تجھے دے گا, ورنہ کوئی تجھے دے سکتا؟ سمجھے نہیں؟ دیکھو کیسی معمولی سی بات ہے بظاہر, بھئی اللہ مصور ہے کیسے, کس طرح؟ جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں, آپ کبھی بھی مطلب یعنی غیر اللہ کے در پہ جا ہی نہیں سکتے. آپ کو وہ مانگنا پڑے گا, کس سے مانگنا پڑے گا؟ جو اسے بنائے گا. ایسے ہی ہے نا. اچھا, اللہ نے فرمایا فدعوہ بہا, اس کے اسماء کے ذریعے سے اس سے دعا کرو. دیکھیں یہ صاف صریح اور واضح طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنے. اے اللہ تو میری مدد فرما. اللہ اس کا اسم ذات ہے نا, اللہ اس کا اسم ذات ہے, وہ بھی اسماء میں سے آتا ہے. اے اللہ تو میری مدد فرما, اے اللہ میری حاجت پوری کر دے, کہتے ہیں نا ویسے. آپ دیکھیں ذرا سمجھیں, ہم وہ جو یعنی پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا, اللہم انت السلام, اللہم انت السلام, اے اللہ تو سلام ہے, کیوں؟ ومن کا سلام, سلامتی ہے تیرے پاس سے. اور نہیں سمجھے؟ ہم ثنا کے اندر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی. نہیں سمجھے کہ ہم اللہ رب العزت کے الہ ہونے کو اور اس کے سب سے جدا ہونے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں, کبھی اس پہ الفاظوں پہ غور کریں, وہاں پر آپ اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے پکار رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہی آسان طریقے سے سمجھنا اس طریقے سے, یا رحمان یا رحیم ہے, نہیں سمجھے, یا رزاق یا قہار ہماری مدد فرما. یہ ہے اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے, اس کے اسماء کے ذریعے پکارنے کا طریقہ. اچھا, اللہ نے کہا فدعوہ بہا, اس ذریعے سے دعا کرو, اس طرح دعا کرو. میرا اللہ کہہ رہا ہے, سننا, ہمارا اللہ کہہ رہا ہے اے اللہ غوث پاک کے وسیلے سے عطا فرما. ابے یہ تو اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کو اس کے اسماء کے ذریعے پکار. یہ کب کہا تھا غوث پاک کے ذریعے پکار؟ نہیں سمجھے؟ یہ تو اللہ نے کہا تھا اس کو اس کے اسماء کے ذریعے سے پکار. نہیں, یہ کہاں کہا تھا کہ تو فلاں کے وسیلے سے پکار؟ یہ تو نہیں کہا. کیا اس میں تو کامیاب ہو گیا؟ کیا تو نے یہ کر لیا جو اللہ نے کہا ہے؟ تو نے اس کو اس کے اسماء کے ذریعے پکارا؟ نہیں, وہ تو جانتا بھی نہیں ہے. وہی ابھی ہم پڑھیں گے, وہ تو وہ جانتا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا ہے. اس کو بھی ہم پڑھیں گے مزید. اللہ کہتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, چونکہ سورہ اعراف مکی صورت ہے, یعنی کہ یہ حصہ مکی حصہ ہے, تو اس وقت جہاد کا حکم نہیں اترا تھا. جہاد کی آیت نے اس آیت کو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اس کو منسوخ کر دیا. لیکن اس میں ایک نقطہ باقی ہے, یلحدون فی اسمائہ, یہ تو لوگ موجود ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ منسوخ ہو گیا, کہنے چھوڑ دو. جاہدوا فی اللہ کا جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی والا حکم اترتے کے ساتھ یہ منسوخ ہو گیا. بھائی ان سے تو جہاد کرنا ہے. اچھا, وہ جہاد یہ والا نہیں ہے, وہ سورہ انفال میں پڑھا ہے ہم نے, کبھی موقع ملا پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. الحاد کیا ہے؟ یلحدون فی اسمائہ, الحاد کیا چیز؟ ایک طرف مکمل طور پہ جھک جانے کو کہتے ہیں الحاد. یہی وجہ ہے کہ بغلی قبر ہوتی ہے نا, یوں کھودی جو جاتی ہے, اس کو لاحد کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, ایسے بنتی ہے. سمجھ رہے ہیں کچھ بات؟ الحاد کا معنی ایک طرف جھک جانا. ملحد کا مسئلہ کیا ہے کہ ملحد جو ہے وہ اپنی خواہش یا اپنی عقل پر مکمل جھک چکا ہوتا ہے, اس کو اپنا الہ بنا چکا ہوتا ہے.
یہی وجہ اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ملحد ہے، بے دین ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اپنی عقل کی پوجا کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ یلحدون فی اسمائہ ہی، وہ جنہوں نے اس اللہ کے ناموں میں الحاد برتا. کیا مطلب؟ آپ دیکھیں مکے کے جو مشرکین تھے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کیا ہے؟ عزیز ہے. ہم سارے، ہم کون ہیں؟ ہم عبدالعزیز ہیں، ہم میں سے کوئی بھی عزیز نہیں ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اب انہوں نے کیا کرا؟ جو اللہ کی صفات تھیں، مثلا اللہ مومن ہے. مومن یہ ایمان سمجھ تک نہیں ہے، یہ امن سمجھتا کہ میں نے پناہ دینے والا. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو؟ اللہ مومن ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قہار ہے، اللہ عزیز ہے. انہوں نے کیا کرا؟ اپنے بتوں کے نام اللہ کے ناموں پہ بگاڑ دیے، یعنی کہ اللہ کے نام بگاڑ کے اپنے بتوں کے نام رکھ دیے. مثلا عزا، لات، منات. یہ اللہ کے اسماء میں الحاد کے نتیجے میں اپنے بزرگوں کو وہ نام عطا کر دیے انہوں نے. کہ وہ نام تھے کس کے لیے؟ انہوں نے ٹیڑھ کرتے ہوئے کیا کرا؟ جس کا اثبات اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، اس کا اثبات مخلوق کے لیے کیا ہے. اب جیسے اس کو ایسے سمجھیں، جیسے آپ دیکھیں یسوع مسیح اولاد دینے والے ہیں، کہتے نہیں صحیح؟ یسوع مسیح کون ہے؟ کسی بت کا نام ہے؟ یسوع مسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نا وہ. یسوع مسیح بارش برسانے والے ہیں، یسوع مسیح ہمارے مشکل کشا ہیں، یعنی مشکلوں کو حل کرنے والے. اچھا، مشکلوں کا حل کرنے والا کون ہے؟ اور بھائی کون ہے؟ بھائی جب عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں یسوع مسیح کے لیے، تو اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب کبھی وہ پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو، اس کی مشکل کو حل کر دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تو اور الہ بھی ہے، تو اور معبود بھی ہے. قلیلا ما تذکرون، مگر تم غور بہت کم کرتے ہو. تو پتہ لگا کہ یہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور نہیں سمجھے؟ آپ دیکھیں غور طلب بات ہے، انہوں نے یسوع مسیح کے لیے عقیدہ رکھا، ہم نے انہیں کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ مشرک. اور بھائی یہ کون ہے؟ بھائی آپ پوچھو مسلمانوں سے عیسائی کون ہے، وہ کیا کہیں گے؟ مشرک. یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، عیسائیوں میں ایک گروہ ایسا ہے، وہ عیسائی انہیں کہتے ہیں آرتھوڈاکس. کیا کہتے ہیں؟ آرتھوڈاکس. ڈاگ نہیں ہے یہ، آرتھوڈاکس. آرتھوڈاکس معنی وہابی. اور نہیں سمجھے؟ آرتھوڈاکس معنی ایسے یہودیوں میں بھی ایک گروہ موجود ہے. اچھا سنیں، عیسائی انہیں آرتھوڈاکس کہتے ہیں. ان کا کیا عقیدہ ہے آرتھوڈاکس کا؟ یسوع مسیح اللہ کے رسول تھے، بیٹے نہیں تھے. یسوع مسیح اللہ کے رسول تھے، بیٹے نہیں تھے. ان کی ماں پاک باز تھی مگر اللہ کی بیوی. لیکن آرتھوڈاکس عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے یسوع مسیح ہمارے سفارشی اللہ کے. سنیں ذرا، بڑی غور طلب. میں نے سورہ آل عمران میں بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ آیا یہ عقیدہ بھی صحیح ہے یا نہیں، لیکن سنیں. اچھا پھر ہمارے اندر کون سا ایسا آپ نے آدمی دیکھا ہوگا جو یوں دعا کرے، یا اللہ یسوع مسیح کے صدقے سے عطا فرما؟ کوئی آپ کو آدمی اس طرح دعا کرتا ہوں، یا اللہ یسوع مسیح کے صدقے عطا فرما، یا یسوع مسیح مشکل کشا المدد. پوچھو کیوں؟ جس دن بھی ایسا ہو گیا، جس دن بھی ایسا ہوا، اس دن پتہ کیا ہوگا؟ اس دن قریبی چرچ میں سے پادری 3-4 بڑے بڑے کیک لے کے، گلدستے لے کر ان مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جو نا مطلب خوش آمدید. تو اب کیا بچا؟ یہی تو تھی وہ بات، یہی سے تھا مسئلہ شروع، وہی تو آپ نے کیا. اچھا آپ نے دیکھا کبھی آج تک؟ مثلا آپ ایک گلی کوچے کے مجہول آدمی کو بھی وسیلہ بناتے ہوئے دیکھ لیں گے اللہ کی بارگاہ میں، نہیں دیکھیں گے تو کبھی یسوع مسیح کے وسیلے سے دعا کرتے دیکھا کسی کو؟ نہیں دیکھیں گے.
وجہ یہی ہے کہ نقطہ اختلاف مسلمانوں اور عیسائیوں کا شروع ہی تو یہاں سے ہوا تھا. بھائی وہ پہلے دن اللہ کے بیٹے تھوڑی بنائے گئے تھے. جب انہوں نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا اور مسلمانوں نے سوال پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہے, ہاں, کس حق کی بنیاد پر, کیا حق ہے ان کا اللہ کے اوپر کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے, تو تب تو انہوں نے عقیدہ بنایا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پہلے دن تھوڑی عقیدہ بنا لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے یسوع مسیح خود اللہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا, یسوع مسیح بذات خود ہی اللہ ہے جو انسانی روپ میں دنیا میں آیا تھا, کوئی بیٹا ایٹا نہیں, وہی باپ, وہی بیٹا, وہی خدا, وہی سب کچھ ہے. عیسائیوں کا ایک گروہ ہے, اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن. اب مسئلہ یہ تو ہوگا ایک طرف, ان کا تو مسئلہ ایک طرف ہوگا. ان کا تو بڑا آسان سا طریقہ ہے, خدا تھے, ہاں, تم نے سلیب پہ لٹکا دیا, تمہارے خدا لٹک گئے, مر گئے, واہ, پھر نہیں, پھر وہ زندہ ہو گئے. اچھا, مر کے ایک آدمی زندہ ہو گیا, تو اس کی خدائی کو سنبھال کون رہا تھا, کوئی اور خدا؟ سمجھے یا نہیں؟ ان کا تو مسئلہ یہاں سے حل ہے اور بھی کرنے کے لیے بہت ساری باتیں, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اصل نقطہ اختلاف کیا ہے؟ بھائی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے مشکل کشا ہیں, ہمارے سفارشی حاجت روا ہیں, غریب نواز ہیں. بھائی عیسائیوں کے یہاں تو غریب نواز بھی وہی ہے نا یار. آپ نے سنا ہے عیسائیوں کے یہاں 25, 30, 50 درگاہیں ایک شہر میں, سنیے, ہوتی ان کے بھی ہے. بتا دوں آپ کو یہ بات, آپ اگر روم جائیں گے نا تو روم میں آپ کو ہزاروں درگاہیں مل جائیں گی ان کی, عیسائیوں کی بھی. یہاں نہیں ہوگی, یہاں ایک ہی ہے. وجہ وہی نہیں سمجھ رہا ان سے مسئلہ. بھائی اگر یہ ہوتا کہ یہی عقیدہ وہ مسلمانوں کو قبول کروا لے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اپنے دیگر لوگوں کو لائیں گے نا. اچھا, ہمارے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک مولوی صاحب نے بس نام نہیں لیا ان کا, جس دن لے لیا اس دن مسئلہ حل ہے. مولوی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے نام لے دیا تو اگلے دن سے تو ختم نا سارا. ہمارا بھی ثابت ہو جائے گا کہ ہم بھی عقیدہ کہاں سے لائیں, کدھر سے لائیں, اور بھائی کہاں سے لائیں؟ عیسائیوں کے, یہودیوں کے. اب آپ دیکھیں, غوث کے معنی ہے فریاد سننے والا, اور بھائی غوث کے معنی کیا ہے, اور اعظم کے معنی کیا ہے؟ تو سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہے. کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے نا, بڑے عالم, فاضل, مجتہد, فقیہ. سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یعنی کہ علم, فقہ اور تدریس اور مجلس خاص طور پر اس کا ذکر کیا. ہزاروں افراد بیٹھ کر مجلس میں ان کا درس سنتے. شیخ چونکہ وہ استاد ہیں اس بنیاد پر, عبد القادر ان کا نام ہے. جیلان ایک محلہ ہے عراق کا, ایک علاقہ ہے, اس کو رہنے والے تھے, تو اس اعتبار سے جیلانی یہ نام تھا نا, والدین نے رکھا عبد القادر. اتنا پیارا نام, قادر کا بندہ. قادر کون ہے؟ قادر کے بندے کو ہم نے کیا کہا ہے کہ وہ کون ہے؟ سب سے بڑا فریاد سننے والا. اب سب سے بڑا فریاد سننے والا قادر کا بندہ کہاں سے ہو گیا؟ یا تو یہ قادر کا بندہ نہیں تھا یا یہ سب سے بڑا فریاد سننے والا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ یا تو یہ قادر کا بندہ نہیں ہے, اور یا پھر یہ سب سے بڑا فریاد سننے والا نہیں ہے. فریاد سننے والا کوئی اور ہے. فریاد سننے والا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی بات کرتے اور مدد فریاد تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں. تو سب سے بڑا فریاد سننے والا کون تھا؟ ہمیشہ سے اللہ ہے, لیکن یلحدون فی اسمائہ ہی, ہم نے اس کے اسماء میں الحاد کیا اور غیر اللہ کو غوث اعظم کہا. سمجھے ہیں؟ غریبوں کو نوازنے والا اللہ, ہم نے مخلوق کو کہا. مشکل کشا کون؟ اللہ, ہم نے مخلوق کو کہا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرات تو پھر کوئی صحابی ہے, کوئی اللہ کا ولی ہے. مزے کی بات تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ دلدل, وہ کیا ہے؟ سننا ذرا بات کو. بھنگ پلا کے لے کے آیا, وہ کہہ رہا ہے مولا حسین کا گھوڑا. مولا حسین کا گھوڑا بھنگ پیا ہوا رہا ہے, اس کے کام دیکھو.
جب بھنگنا پلایا اس کو تو وہ تیار نہیں ہو سکتا غریب، گھوڑا ہے وہ، گدھا تھوڑی ہے، بغیر بھنگ پیے اس کو تیار نہیں کر سکتے وہ جو ڈرامے بازی کر کے لاتے ہیں اس کے اوپر۔ غور طلب نقطہ ہے بھائی، اپنی مشکل کشائی کے لیے اس کے آگے جھک رہے ہیں، گھوڑے کا ہے کیا، مولا کا گھوڑا۔ مولا کا گھوڑا کربلا میں شہید نہیں ہوتا، اڑ گیا تھا کیا؟ وہ جو کہانیوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کے پر تھے، ہمارے یہاں جو کہانیاں مولائیوں نے گھڑی ہیں اس میں اس کو پر بنا دیے تھے۔ اچھا بھائی، اب لیکن ہمارے پاس تو اطلاعات یہی ہیں جو ہمارے پاس آئی ہیں کہ جی وہ تو بیچارہ گھوڑا بھی وہاں پر مارا گیا تھا، سارے حضرات اہل بیت شہید ہوئے، یہ گھوڑے سواریاں جو لوگ شہید کرنے آئے تھے، میں نے اپنے دروس میں بتایا ہے نا اس حوالے سے کہ جو شہید کرنے آئے تھے وہ تو چاہتے ہی تھے کوئی ثبوت نہ بچے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں آج ہم نے لاڑکانہ میں، سکھر میں یا پنجاب میں جو ایک بچہ پیدا ہو اس کو لے کر آیا کیا مولا گھوڑا ہے۔ یہ بالکل وہ والی بات ہے سنت رضبہ کہ راجستھان سے آیا ہوا اور ہے سید، آیا ہوا کہاں سے؟ راجستھان سے آیا ہوا سید آل رسول، تو آیا کہاں سے؟ آدمی کرنے کو تو ہزاروں باتیں کر سکتا نا، ایسی تھوڑی ہمارے محدثین نے نسب پر کام کیا، جبھی تو یہ ہمیں نہیں بنا سکے، ورنہ یہ ہمارے بھی نہیں سمجھے۔ جس طرح یہ نقلی سید، اسی طرح وہ نقلی مولا کا دلدل زلجنا، بہرحال یہ بھی اپنی پوجا پاٹ کروا رہے ہیں، اس کی بھی کروا رہے ہیں، ایسے ہی نا بھائی، ایسے ہی سلسلہ ہوا۔ شروع کہاں سے ہوا؟ اب آپ دیکھو یہ سب صفات الگ ہے۔ مولا کس کی صفت ہے؟ یہ بھی اللہ کی صفت ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے جو سب سے بہترین مددگار ہے۔ مولا بمعنی مددگار، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ہم نے الہاد کیا اور اللہ کی صفات کو الہاد کرتے ہوئے مخلوق کے لیے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، جیسے اس وقت مشرکین کیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو توڑ دیا، کوئی بت چھوڑا؟ سارے بت توڑ دیے تھے نا ان کے۔ اور یہ جو عزا جو تھا نا، عزا نائلہ، یہ زندہ جیتے جاگتے انسان تھے، یہ ان کی پرستش ہوتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، گردن اڑا دی تھی۔ اور سمجھے ذرا اس بات کو کہ باقاعدہ صورتحال یہ ہے، وقت گزر کے آج دیکھیں ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے خلاف ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور کمانڈر ان چیف بھیجا تو ان کو کہا کہ آج میں تجھے ایک اور مشن دے رہا ہوں جو فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ کوئی قبر پکی دیکھے توڑ دینا، جو تصویر دیکھے مٹا دینا۔ کوئی بھی پکی قبر دیکھے کیا کرنا ہے؟ توڑ کے زمین کے برابر کرنا ہے، اور کوئی بھی تصویر نظر آئے کیا کرنا ہے؟ مٹا دینی ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، وہ 360 بت وغیرہ وہ تصویر ہے دروازے کے ساتھ، دائیں بائیں کعبۃ اللہ کے دروازے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دائیں بائیں دروازے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کی خیالی تصویر بنی ہوئی ہے، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی خیالی تصویر، جنہیں مولائیوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی تصویر نہیں بنا رکھی چائے کے ہوٹلوں پہ لگی ہوئی تھی کہ ایک ایسے پٹے والے بالوں اور داڑھی والا ایک صوفی ٹائپ کا آدمی بیٹھا ہوا، کیا مولا علی کی تصویر ہے۔ آدمی کا خون تو بہت کھولتا ہے، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ سنیں ذرا اس بات کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو توڑا، وہ تصویریں اپنے ہاتھوں سے مٹائیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی، اور ساتھ ساتھ یعنی یہ الفاظ زبان سے ادا کر رہے تھے، اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، ان دونوں بزرگوں نے ساری زندگی شرک کا رد کیا، انہوں نے انہی کے نام پر شرک کرنا شروع کر دیا۔ آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا ماں حاصل کیا ہے؟ انہوں نے شرک کا رد کیا، توحید کا اثبات کیا، اور باقاعدہ انہی کے نام سے الہاد کرتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کرا کہ جی ان کے 500 کے تیر ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے، وہ ستاروں کا علم والا جو ان کا طریقہ ہوتا تھا مستقبل کا حال جاننے۔ اللہ نے فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ہم ان کا مال کا ان کو بدلہ دیں گے۔ خیر یہ تو ذکر آخرت کا ہے، لیکن میں ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ ہمارے لیے زیادہ دور کا وقت نہیں ہے، بہت قریب کا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب مسلمان طاقتور نہیں تھے نا، تو اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے
چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا. سورہ فیل میں ہم نے پڑھا تھا بڑا تفصیلی اس حوالے سے. انہوں نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی. لیکن پھر جب اس کے بعد اللہ کے ماننے والوں کی ایک فوج تیار ہو گئی تو اب اس کے بعد کوئی پرندے نہیں آئے, بلکہ کیا ہوا, اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم اتارا, ان لوگوں نے مکہ کو فتح کیا. کیسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. پھر کوئی پرندے نہیں آئے, پھر انہوں نے صحیح. اچھا جی, اب غور طلب نکتہ ہے کہ پتہ یہ لگا کہ جب یعنی اللہ کے شعار کو, اللہ کی ذات کو کہیں للکارا جائے تو اسے کو عاجز کرنے والا نہیں ہے. وہ تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے, بڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہاں تو یہ وقت نہیں کہ ارب عربہ میں اللہ رب العزت فرشتوں کو چنگاڑ مارنے بھیجتا تھا, اور کہاں وہ وقت آیا کہ طاقتور ترین دنیا کی فوج آئی ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کے, تو اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیجا. حالانکہ بھیجنا چاہیے تھا, بھیجنا چاہیے تھا نا, طاقتور فوج ہے نا. طاقتور فوج کے مقابلے میں تو فرشتہ آنا چاہیے تھا, ایک فرشتہ بہت نہیں. اللہ رب العزت نے بتایا ان کو, تمہاری کیا اوقات ہے, اتنی میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اوقات اتنی. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے گئے, ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو ملیا میٹ کر دیا. کہ آیت ہی آخری یہ ہے, فجعلہم کعصف ماکول. آخری آیت ہی یہی ہے کہ جیسے ایک جانور کبھی چارہ جب کھا رہا ہو سوکھا ہوا اور جو گالی کرتا ہے تو پھر وہ بھس باریک ذرات کی صورت میں یوں گرتا اس کے منہ سے, کھاتے ہوئے دیکھیں کبھی. اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف ماکول, ہم نے انہیں ایسے کھائے ہوئے بھس کے اندر تبدیل کر دیتے, ایسا بنا دیتا. میں نے پورا بتایا تھا وہ کیا ہوا تھا پورا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں, زیادہ نہیں, آپ کے قریب کا مسئلہ فلسطین ہے نا بھائی, پرندے نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں آئیں گے, جہاد کا حکم تمہارے پاس ہے, فوجیں تمہارے پاس ہیں, افراد تمہارے پاس ہیں, جہادی تنظیمیں تم نے بنا رکھی تھی. اب کون سے پرندے؟ لڑو, کرو جہاد. نہیں کر رہے تو بیٹھ کر تماشا دیکھو. اب کون سے پرندے؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو, ہے تو لڑو, جہاد کرو, پتہ لگے نا اب تو سب کچھ ہے تمہارے پر, لڑ لو. اور نہیں لڑ سکتے تو بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہو, جیسے کشمیر میں دیکھتے رہے, جیسے دیگر جگہوں پہ دیکھا ہے, یہاں بھی دیکھ لو. نہیں سمجھے؟ اچھا جی, چلو اب دوسرے والوں کے لیے بات کرتے ہیں. اب اگر کسی اور کو تکلیف ہو تو اپنے مشکل کشاؤں کو پکارو. اب کسی کی کرامت تم سنا رہے ہو کہ وہ قلعے الٹے کر دیتا تھا, کسی کی کرامت تم سنا رہے ہو وہ 25 سال ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیا کرتا تھا, کسی کی کرامت تم کچھ بتا رہے ہو ہے نا. اب آج بلاؤ ان کو مدد کے لیے نا, آؤ فلسطین کے اندر نکال باہر پھینکو سارے اسرائیل کو. اور نہیں آتے تو کیا ثابت ہوا بھائی, اللہ کا تو ہم نے بتا دیا نا آپ کو کہ تم الہاد کرو. پھر اللہ کے معاملے میں وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ تمہارے لیے جہاد کا حکم اتار دیا, تمہاری فوجیں بھی تیار کروا دی, تمہاری جہادی تنظیمیں بھی تھی, تمہیں ایٹم بم بھی مل گئے تھے, تمہیں سب کچھ تھا. اللہ پہ نہیں ڈال سکتے, وہ تو اللہ نے سب دے دیا تمہیں لڑنے کی لڑکی. اب تو کیا ہے کہ اب تو تم انہیں پکارو کہ جن کو تم یہ ٹکے ٹکے کی باتوں پر وہ تمہارے مشکل کشا ہیں, بڑی بڑی باتوں پہ نہیں ہے. ٹکے ٹکے کی باتوں پر وہ تمہارے مشکل کشا ہیں اور بڑی باتوں میں نہیں. تو پھر فائدہ کیا انہیں مشکل کشا ماننے کا؟ اسے مانو نا جو حقیقی مشکل کشا ہے, اسے مانو نا. پھر سیجزون ما کانوا یعملون, جو کچھ بھی ہم عمل کرتے رہے اللہ کرے نا ان قریب ہم اس کا بدلہ انہیں دکھائیں گے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے شرک کا بدلہ. کچھ نہیں کر پا رہے جن کو بھی ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں, کر پا رہے کوئی؟ ہمارے پاس تو وہ ہوتے ہیں سیلابوں کو روکتے تھے, آندھیاں روک دیتے تھے. ہمارے پاس تو وہ قصے تھے کہ جی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کیا ہو رہا بھائی, روٹی سیک رہا ہوں. ماشاء اللہ جب ایسے معاملات تھے, وہ کسی سوشل میڈیا کے ہمارے دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ سوشل میڈیا کیا آیا, کرامتیں ہی ختم ہو گئی. نہیں سمجھے بھائی, اب تو ویڈیوز بن جاتی ہیں نا بھائی, پہلے تو کہانیاں ہی تھیں لیکن اب تو ویڈیوز بن جاتی ہیں نا بھائی. اب تو اگر مثال کے طور پہ کوئی کرامت ہوگی صاف ویڈیو بن جائے گی, نظر آ جائے گی. اور ویسے اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم تو خیر جو بھائی کرامت کی حقیقی تعریف پڑھے ہوئے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, کرامت کی معرفت ہے, وہ تو یقین کریں اس صورتحال میں بھی کرامت دیکھ رہے ہیں. پتہ آپ کو, ہاں یہ اللہ کا بڑا احسان. ہمارے بھائی جو کرامت کی یعنی بارے میں سمجھتے ہیں صحیح معنوں میں, وہ تو ابھی جو موجودہ بھی صورتحال چل رہی ہے نا اس میں بھی کرامتیں دیکھ رہے ہیں.
بڑی بڑی کرامتیں دیکھ رہے ہیں، یقین کریں. لیکن بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا عقیدہ دیا، جیسے ہم پڑھ رہے تھے شروع میں پڑھا تھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سارے اچھے نام اللہ کے، اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں، اللہ نے حکم دیا ہے ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو، یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا. میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا اس کو پکار کے مجھے کچھ نہیں ملا، کیونکہ مجھے پکار کچھ ملنے کے لیے نہیں پکارتے، یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس نقطے کی طرف توجہ دلا چکا ہوں، ہمارا یہ بالکل بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم دعا کریں گے تو ملے گا. یہ بڑا ہمارے یہاں فساد ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دعا کریں گے تو ملے گا. نہیں، نماز پڑھیں گے تو ملے گا، نہیں. سمجھے ذرا اس بات کو، آپ جب دعا کریں گے، آپ جب نماز پڑھیں گے تو جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے. کیا حکم دیا اللہ نے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہی کہا ہے نا، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی. ایسے ہی نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، حکم دیا نا اللہ نے، اس لیے ہم نماز پڑھیں. دعا کیوں مانگتے ہیں؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے اس سے دعا کرو، استجب لکم، وہ تمہارے لیے قبول کرے گا. اس سے دعا کرو، وہ تمہارے لیے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو اس سے دعا کرنے سے تکبر کرے گا وہ اس سے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کرے گا. پتہ لگا دعا مانگنا واجب ہے، نہیں مانگی تو کہاں جائے گا؟ تو اصلاً تو ہم دعا اس لیے مانگا، میں تو اللہ کو بہت پکارا تو بہت دعائیں کی، وہی نہیں ہے میرا کام. جب سے مزار پہ چادر چڑھائی فوراً ہو گیا. ابھی سمجھو ذرا سا، ہو گیا نا کام تیرا، تو دوبارہ آ کے چادر ہی چڑھائیے. لیکن اللہ سے تو مانگنا پڑے گا نا، کیونکہ اس کا تو حکم دیا نا اس نے. دعا تو اللہ سے کرنی پڑے گی. حتیٰ کہ سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہی آیت سورہ حمیم سجدہ کی، اس کی تفسیر میں حدیث ذکر کی ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اگر میں اللہ سے دعا نہ کروں تو کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے بھائی، آپ دیکھو ذرا غور کرو، ہمارے پاس ہے ایسا آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے انمول ساتھی تھے، کیسے لوگ تھے وہ یار. آپ اندازہ کرو کیسے قناعت پسند لوگ ہیں کہ جو اللہ نے دیا اس میں کتنا راضی ہیں اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں بچی، اگر میں اللہ سے دعا نہ کروں تو کوئی حرج ہے؟ دیکھو وہ اس حکم کو بھی سمجھا، وہ اس حکم کو بھی جس حد تک سمجھا، اور کتنا قناعت والا آدمی ہے. ہمارے پاس تو جہنم ہے ہمارے اندر، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، ایسے ہی ہے نا، جیسے جہنم چلاتی ہے. اور سنیں ذرا بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس کا مطلب ہے آپ کو حاجت ہو یا نہ ہو، آپ نے اللہ سے دعا کی. فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے، ان اسماء کے ذریعے اللہ کو پکارو، حکم دیا ہے. آپ کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس کے ماننے والے ہیں تو اس کو پکاریں. جیسے کہ شاعر نے کہا تھا نا، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہا نا شاعر نے، تو اس نے صحیح کہا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق اسے کہاں سے مل رہا ہے، تو وہ صحیح بول رہا ہے، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں. اگر اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی کر وہ کھلا رہا ہے تو گیت کس کے گاتا، وہ حمد کس کی بیان کرتا، کس کی عبادت کرتا، کس کے آگے رکوع سجدے کرتا، کس سے دعا کرتا؟ اللہ سے. لیکن اس کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں. ابھی دیکھیں، فَادْعُوهُ بِهَا، حکم دیا اللہ نے اس سے دعا کرو. اب ہمیں تو اس لیے ملتا ہے کہ ہم تو اس کی مملوک ہیں، اس کی مخلوق ہیں. ہمیں کیوں ملتا ہے؟ مثال سمجھے ذرا بات، گونگے کو کیسے ملتا ہے؟ گونگا پہلے کیا ہے؟ گونگا پہلے بہرا ہوتا ہے، جب سن نہیں پاتا تو اس لیے بولنے کی صلاحیت اس میں آ پاتی نہیں ہے، تو اب اس گونگا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں. ابھی گونگے کو کون دے رہا ہے کھانے پینے کو؟ کون دے گا؟
جس نے گونگے کو گونگا پیدا کیا ہے وہ چاہتا تو اس سے بھی دعا کروانے کے لیے اسے بولنے والا بناتا کہ اگر وہ دعا کے ذریعے ہی دیتا ہے تو وہ اس کو بھی پھر کیا بناتا؟ بولنے والا بناتا، پھر اس سے دعائیں کرواتا، پھر اس کے بعد اسے دیتا. لیکن اس نے ایسا کیا، اس نے گونگا پیدا کر کے ثابت کر دیا کہ میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے مسئلہ ہے. دوں گا تمہیں اس لیے کہ تم میری مخلوق ہو، میرے مملوک ہو. مالک ہے نا اللہ ہمارا. میں ایک بکری کا بچہ لا کے اپنے کھوٹے سے باندھ دیتا ہوں تو پڑوسی کھلاتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ میں. بیمار ہو جاتا ہے تو کون ہاسپٹل لے کے آتا ہے دوا دلانے؟ میں، پڑوسی نہیں. تو اگر مثالی طور پہ میرا مالک خالق اللہ ہے، میری مشکل کشائی کوئی مخلوق کیسے کرے گی؟ یا کوئی اور خدا اگر ہوتا تو اگر وہ کیسے کرتا؟ میں پراپرٹی ہوں اللہ کی، میں ملکیت ہوں. ابھی دیکھو آگے ایک آیت ہے، اگر وقت ملا تو آج ہی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے. فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، ہم نے جو بھی مخلوق تخلیق کی ہے بطور انسان، اس میں ایک گروہ ہے یہدون بالحق، حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. اب بھائی سننا ذرا بات. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک سواری خریدی. کیا خریدی؟ سننا بڑی توجہ طلب بات ہے. اور کس زمانے میں خریدی؟ جب وہ امیر المومنین تھے. جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حکمران تھے، امیر تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، انہوں نے ایک سواری خریدی. اس سواری کے اوپر ایک یہودی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا جانور چوری ہوا تھا. اور نہیں سمجھے؟ یہ معاملہ پہنچا امام شرحبیل کی عدالت میں. غالباً قاضی جو تھے اس وقت، ان کا نام مجھے اس وقت صحیح ذہن میں نہیں ہے. بہرحال ان کی عدالت میں یہ کیس پہنچا. انہوں نے عدالت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پہنچے. میں حاضر ہوئے کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا، ان کی سوء ادبی ہے، لیکن بات اسی طرح تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پہنچے. وہ یہودی کو بھی بلوایا اس نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوایا. دونوں حضرات پوچھے، کیس سنا، اور بظاہر سارے شواہد کس کے حق میں تھے؟ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام وہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں یہودی کو منہ مانگی قیمت دیتا ہوں، یہ جانور دے دے. آپ نے اس کو روک دیا نہیں. بہرحال فیصلہ ہو گیا. آپ وہاں سے پیدل آئے تھے، وہ سواری پہ گئے تھے، آئے آپ پیدل ہے. کون؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. معمولی بات ہے. یقین کریں آج پوری دنیا کے حکمران مل کر بھی ان کے پیروں کی دھول کو پہنچ سکتے نہ پہلے کے. نہیں، پہلے سے مراد یہ ہے کہ ان حکمرانوں سے پہلے کے، علی کے بعد کا کوئی آدمی بھی علی کے پیروں تک پہنچ سکتا حکمرانی میں، سارے مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے. سنو، یہ ایک واقعہ ہے، میں تو صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اس کو روک دیا. باہر نکلتے ہوئے یار اللہ کی قسم کیا بزرگ تھے ہمارے یار، کیا لوگ تھے وہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں ظلم سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ اس قاضی کو جزائے خیر دے جس نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. اے یار نہیں سمجھے بات. بھائی مقابلے میں یہودی کے کون ہے؟ بتاؤ، یہودی کس کے مخالف کھڑا ہوا ہے آ کے کیس لے کے؟ مسلمانوں کے امیر کے خلاف. اور قاضی کون ہے؟ یہودی. مسلمان ہے. کس کا مقرر کردہ؟ انہی کا. مقرر کردہ بھی انہی کا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ہے نہیں. فیصلہ کس کے خلاف کیا اس نے؟ ان کے. اور حق میں کس کے کیا؟ اس کے.
کیوں؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یا یہ، وجہ یہ ہے انصاف کیا تھا کہ سواری باقی اس کی چوری ہوئی ہے، اس کے ثبوت آ گئے، یہ اس کو لوٹائی جائے گی۔ اور اگر بیچنے والا مل جاتا نا تو امیر المومنین کے پیسے اس سے لے کے انہیں واپس دیے جاتے، تو اس پہ چوری کا مقدمہ چلتا نا، لیکن وہ تو بھاگ گیا بیچ کے، تو جب پکڑ میں آئے گا، جب آئے گا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اول تو پہلی بات، ہمارے ہاں جیل میں جاتے ہیں جج، ہمارے ہاں جج کہاں جاتے ہیں؟ پوری عدالت جیل میں پہنچتی ہے فیصلے کے لیے، ایسی ہے۔ اور بعض دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوتا، طبیعت خراب لندن، میرا وکیل آ جائے گا، میرا وکیل آ جائے گا، لو جی وہ خود اس دن آئے جس دن کیس ہی ختم ہو گیا، نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ دیکھیں مزے کی بات یہ، اور پھر لطف کی بات پتہ ہے کیا، پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم پر آسمان سے فرشتے اتریں گے، اتر رہے ہیں بھی، اتر رہے ہیں، بالکل اتریں گے۔ پہلے یہ جہاز سے شیطان تو اتر جائے سارے، یہ آ کے جہاز سے شیطان اتر رہے، پہلے یہ تو سب اتر جائے، پھر اس کے بعد فرشتے آئیں گے، سمجھ رہے کچھ بات؟ وہ آئیں گے پھر موت کے فرشتے، پھر ہمارے تمہارے سب کے لیے آئیں گے اکٹھے ایک ساتھ، سمجھ رہے کچھ بات پہ؟ اچھا جی، اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، وہ ممن خلقنا امتی یہدون بالحق وبہ یعدلون، یہ جتنے ہم نے تخلیق کیے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کے مطابق ہدایت کرتا ہے، یعنی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے کہتے تھے یہ تم لوگ ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، یہ تم لوگ ہو، حق کے ساتھ فیصلہ کرنے، حق کے ساتھ ہدایت دینے والے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے، یہ تم لوگ۔ اور واقعی بات ایسی ہے، آپ حضرات جو صحابہ کے والے سے درود سنتے ہیں انہیں پتہ ہی ہے، ہم نے بارہا اس کے واقعات اور شواہد اور ثبوت اور چیزیں اس حوالے سے پڑھی ہیں۔ ان کا حق کے مطابق فیصلہ کرنے کا عالم تو یہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مسلمان ہونے کے بعد ایک دن، ہم آپ بھی بیٹھے نا پرانے واقعات یاد کرتے ہیں، جاوید بھائی تھے، ہرا ماما پہن کے آتے تھے، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گروہ بنا کے وہ سارے وہ بیٹھے ہوئے، اب بھائی وہ اپنا بتا رہا، وہ اپنا بتا رہا، ماضی کا کوئی واقعہ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی باری آئی، اس نے کہا ابو آپ کو پتہ ہے بدر والے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، والد ہیں نا آپ میرے، اب میرے والد ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا، بدر والے دن تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا نا، اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ بدر والے دن کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے سورہ انفال میں، ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا، یعنی یہ وہ دن ہے جو آج کفر اور اسلام کے درمیان واضح فرق ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ کیا کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کو ان کے رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل کروائیں تاکہ پتہ لگے ہم میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ایسی یوم الفرقان تھا بدر کا دن۔ اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ آیا تھا میں تجھے قتل کر دیتا، کیا یہدون بالحق، حق کے مطابق بات کر۔ اس دن بیٹا کافر تھا اور لڑنے آیا ہوا تھا باپ سے، آج باپ بیٹا نہیں لڑیں گے، آج مسلمان اور کافر لڑے گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن آج جب بیٹے ہیں تو کون ہے؟ آج بیٹھے ہیں تو باپ بیٹے، بیٹے نے اس دن سوچا تھا کہ یہ کون ہے، میرا باپ بحیثیت کافر، لیکن باپ کو اس دن یہ بحیثیت مسلمان یہ ملا نہیں، ورنہ چلو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بھائی کہ اس کی سند کہاں ہے، ہمارے بھی تو بڑے بڑے مجتہدین ہیں نا چائنا کے۔ چلو مشہور روایت ہے سنن ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں اور تمام تفسیروں کے اندر موجود ہے، یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو اس شہر سے نکال دیں گے، یہ عبداللہ بن ابی کا مشہور تاریخی جملہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے کہا تھا جب آپ غزوہ تبوک کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس نے یہاں پر لوگوں کی ذہن سازی کی اور کہا بہت ہو گیا، بس وہ بابا ہم ان کو یہاں سے نکال دیں، صحیح۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس واقعے کا آپ کو پتہ لگا
تو اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہتے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا، مسلمان تھا، اللہ کے رسول کا صحابی تھا، آئے کہنے لگا اللہ کے رسول، اچھا صحابہ سب بیٹھے ہیں تلواریں لے کے تیار کہ اللہ کے رسول ابھی حکم دیں اس کی گردن اڑا دیں. سنیں ذرا بات. عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا بھرے مجموعے کا، اللہ کے رسول یہ میرے بھائیوں میں سے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں میں سے، بھائیوں سے مراد کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف اشارہ اس کا. میرے بھائیوں میں سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے والد کو قتل کرنا ہے میں کروں گا، میرے والد کو قتل کرنا ہے میں کروں گا، کسی اور کو حکومت دے دیجیے گا. تو مجھے ڈر اس بات کا ہے تو میرا باپ اسی لائق، مار دیا کسی میرے بھائی نے، اور میرے اندر میرے باپ کی غیرت اگر میں اپنے بھائی کے خلاف ہو گیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں. او بھائی میرے یہدون بالحق، تو دیکھو یار اللہ کی قسم کہ میں اپنے منافق باپ کو تو مار سکتا ہوں، اپنے مسلمان مومن بھائی سے خفا ہو سکتا؟ سوال نہیں پیدا سکتا. یعنی کس بنیاد پہ کہ وہ آپ کا گستاخ. سمجھے ذرا اس بات کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رول ماڈل ہے. ایک ان کا معمولی سے معمولی آدمی نا، اس کے پیروں کی دھول کو ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی بھی پہنچ سکتا نہیں. یقین کرو وہ تھے جن کے سامنے جبرائیل آتے تھے، وہ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، وہ تھے جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوئے، ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئے. ہم آپ تو پڑھتے سنتے ہیں، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ڈرایا اور خبردار کیا کہ ایسا ہو جائے گا، وہ انہوں نے اپنے سامنے بات چیزیں سچ ہوتے ہوئے دیکھی. انہوں نے اپنے سامنے اپنے یعنی ادنا ترین لوگوں کو کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ان کے ایمان میں یقین کا پہلو تھا، ہمارے ایمان میں صرف ایمان. ان کے ایمانوں میں یقین. یہی وجہ ہے کہ ان کا ایمان ہم سب کے ایمان سے بہت زیادہ ترقی کیا ہوا تھا. ہمارا ایمان اتنا ترقی نہیں کرتا. ہم تو یہ گناہ کیا اور یہ ہمارا ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں ان کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر جو ان کے لیے کہا ہے نا، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، مکروہ کر دیا ہم نے ان کے لیے گناہوں کو، نافرمانی کی باتوں کو، سرکشیوں کو. جیسے میں اور آپ ہمارے سامنے کو آدمی الٹی کر دیں، کیا کریں گے؟ اس کو لے کے چہرے پہ تو ملنے سے رہیں، کراہت ہوگی، ہم منہ پھیر لیں گے، نگاہ پھیر لیں گے، ہوگی نا. ایسے صحابہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، برا لگتا تھا انہیں. آپ دیکھو نا، چلو لگے ہاتھوں، صحیح موقع ہے. واقعہ بھی وہ بتاتا ہوں کہ ڈائریکٹ میری ایف آئی آر کٹے. سنو ذرا بات. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے، جب وہ آپ مسلمانوں کے امیر المومنین تھے اپنی حکمرانی کے زمانے میں، آپ کو پتہ لگا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات کہا. کس کے بارے میں؟ یقین کریں ایک ایسی شخصیت کہ وہ بھی پچھلے دنوں ہماری محبوبہ جہلمی رادھا وہ کہہ رہی تھیں کہ جو نا دو ہی لوگ جو نا ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے. ان میں سے دوسرے کا نام پتہ کیا لیا تھا؟ جناب انجینئر محمد علی صاحب. خود ہی دو ہی لوگوں کے ایسے لوگوں کی روٹی. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بات، یہ بیچاری جتنے بھی اپنے ڈانس دکھاتی ہے یہ سارے دکھاتی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. جیسے نا ان کا چورن مولا علی کر کے بکتا ہے، یقین کریں اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ بیچارے یہ فرقہ ہی نہیں ہوتا. یہ غریب فرقہ بکتا ہے، ان کا منجن بکتا ہے ان کی ایسے اس کا منجن بکتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، بنو امیہ کے نام پر. سنیں ذرا بات. بارے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سامنے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی شام کی سرحد سے آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور گرین کلر کا ہلا پہنا ہوا لمبا. سنو ذرا بات.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا یہ کیوں پہنا ہے؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات، یہ کیوں پہنا ہے؟ بھائی سمجھے ذرا بابو، نوابوں والا لباس تھا نا وہ، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں نا ہم، مثال ہے دعوتوں کے اندر، وہ بالکل وہ اس زمانے کا 3 پیس سوٹ تھا وہ، یہ کیوں پہنا ہوا؟ کیونکہ جیسے اب ہمارے یہاں ہے بھائی ایک ایسا آدمی کہ جس کو منسٹر بننے کے بعد بھی پیچھے محلے میں کوئی نہیں جانتا. ہاں ہمارے یہاں کچھ میرے سے بھی دل جلے ہوتے ہیں نا بیچارے، کیا ہو بھائی الیکشن والے دن پڑے سو رہے، کیا تمہیں آج کوئی کام نہیں؟ ہمارا آج کوئی کام ہی نہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں. اب سمجھے نہیں بات کو؟ پھر کوئی بن گیا منسٹر یا کوئی فلاں ہو گیا، پھر کون بنا تھا؟ اب وہ اچھا وہ تھا کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا. سنو ذرا بات. اب جناب علی کیا ہوا، وہ بھی پھر جب 3 مہینے گزرتے ہیں، 3 مہینے بعد پتہ لگتا ہے 2 موبائلوں میں گھر پہ آ رہے ہیں، ایک گاڑی کے پیچھے ہے ایک گاڑی کے، اور یہ وہ اتر رہے ہیں دونوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے. زندگی میں ٹوٹی چپل پہن کے پھرتے تھے وہ. ان کے باپ دادوں میں کسی نے کبھی اس طرح کے لباس نہیں پہنے. آج ان کے بھی آگے پیچھے ایک موبائل چل رہی ہے. کیا بھائی پروٹوکول عموماً دیکھیں وہ تو ضروری ہوتا ہے پروٹوکول، لیکن کن کے ساتھ بھائی جن کی جان کو خطرہ ہو، حساس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پبلک کی بھیڑ بھاڑ سے بچانا مقصود ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. بھائی اب ایسے لوگوں کو تو پروٹوکول لازمی ہے. اور تمہارے پیچھے تو محلے کے کتے نہیں لگتے، نہیں سمجھے بات؟ اس کے ساتھ بھی نہیں، 2 موبائل، ایک آگے اور ایک پیچھے. سننا تو سیم وہ والی بات ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں اس حلے میں، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں پہنا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ پروٹوکول ہے، یہ اپنے آپ کو حالت ہے. یہ کیوں پہنا ہوا تو نے؟ تو وہ تو شرعی حکومت میں تو اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں نا. سارا پروٹوکول حساس ترین آدمی کے لیے ہوگا. جیسے مثال لے لیں اس چیز کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نہروان کے لیے خود نکلنا چاہا آپ نے جنگ کے لیے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے روکتے ہوئے کہا امیر المومنین آپ نہ جائیں، ہمیں بھیج دیں، مسلمانوں کے دیگر لوگوں کو بھیج دیں، آپ نہ جائیں، کیونکہ ہم لوگ گئے وہاں مارے گئے، اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ گئے اور خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا، اسلام کو بہت نقصان ہوگا. وہ الگ بات ہے علی کو اپنی شخصیت کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، کہ آج اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ان کی شہادت سے ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی. بہرحال سنیں، اب غور طلب نقطہ یہ ہے، عمر وہ تو پروٹوکول تو تھا ہی نہیں ان کے اس میں، جبھی تو وہ شہید بھی ہوئے بیچارے. پیچھے تو تھا وہ صف میں جس نے چھرا مارا تھا پیچھے. یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہماری جو سرحد ہے نا وہ روم سے ملتی ہے، اور روم کے سفیروں سے، کمانڈروں سے، سرداروں سے آئے دن ہمارا آمنا سامنا رہتا ہے. وہ شاہانہ لباس پہن کر ہماری عوام اور اپنی عوام کو یہ تاثر دیتے تھے کہ دنیا کے بہترین لوگ جو کہ دنیا میں طاقت کا سرچشمہ ہے ہم ہیں، ان کے مقابلے میں ہم یہ لباس پہنتے تاکہ انہیں بتائیں طاقت کا سرچشمہ تم نہیں ہو، اللہ ہے. اس دن کے بعد سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے وہ یعنی کہ کسرا دیکھا ہے، عربوں کا کسرا اگر کسی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لیں. عربوں کا کسرا کون ہے؟ معاویہ. تو بہرحال عرض کرنا مطلب امن خلقنا امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، یہ تمام مخلوق میں وہ واحد گروہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.